والجماعة جماعة الحق والهدى والسنة هم السلفيون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، قرآن مجید کی ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورت لقمان. اس سورت کا نام ایک شخص پر ہے جن کا نام ہے لقمان علیہ السلام. یہ شخص کون ہے؟ اکثر اہل علم کہتے ہیں کہ یہ نیک شخص تھے اور یہ نبی اور رسول نہیں تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں چند خوبیاں دی تھیں، جن میں سے ایک عظیم خوبی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں حکمت اور دانائی عطا کی تھی، اور اسی سے ان کو لقمان حکیم بھی کہا جاتا ہے. حضرت لقمان علیہ السلام، ان کے نام پر قرآن مجید کی یہ سورت بتاتی ہے کہ یہ شخصیت بڑی عظیم ہے، اور ان کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نفع پہنچایا، اور ہم تک الحمدللہ ان کا نفع پہنچ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک سورت کا نام رکھا ہے سورت لقمان. حضرت لقمان علیہ السلام حکمت میں معروف ہیں، اور ان کی کچھ حکمت کی باتیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت کے طور پر کی تھی قرآن مجید نے نقل کی ہیں. آج کے اس درس میں باذن اللہ تعالی حضرت لقمان علیہ السلام کی وہ عظیم نصیحتیں مختصر انداز میں جاننے کی کوشش کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. خواتین کی جانب سے یہ شکایت آ رہی ہے کہ خواتین کی جانب خوب شور اور آواز ہو رہا ہے. آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ خاموشی کا مظاہرہ کریں، اطمینان کے ساتھ بیٹھیں، اور یہ عبادت کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، لہٰذا وقار اور سکینت کا مظاہرہ کریں اور توجہ کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں. حضرت لقمان علیہ السلام کی وصیتیں اور نصیحتیں قرآن نے نقل کی ہیں. سورہ لقمان آیت نمبر 12 اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، یقیناً ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی. حکمت کیا ہے؟ حکمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے. ایک ہے علم اور ایک ہے حکمت. علم معلومات ہیں، حکمت اسے برتنے کا صحیح طریقہ ہے. جس چیز کو جہاں رکھنا چاہیے، جیسے رکھنا چاہیے، اسے حکمت کہا جاتا ہے. اور سارے انبیاء حکمت والے ہوتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی لوگوں کو جتنا وہ چاہتا ہے اتنی حکمت عطا کرتا ہے. بعض لوگوں کے پاس حکمت زیادہ ہوتی ہے، کسی بھی معاملے کو کیسے دیکھا جائے، کیسے اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے، کیا کہا جائے، کیا نہ کہا جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے یہ. اس وجہ سے قرآن کہتے ہیں وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ، اگر اللہ نے کسی کو حکمت دے دی فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، تو اللہ نے اسے خیر کثیر دیا ہے، بہت خیر اللہ نے دے دیا اس کو. اگر کسی کے پاس حکمت ہے تو وہ بہت سارے مسائل کو آسانی سے حل کر پاتا ہے، اور دین کا اس سے بہت نفع ہوتا ہے. چونکہ دعوت اللہ میں حکمت کی بہت شدید ضرورت ہوتی ہے. حکمت سے ہمارا بھی اپنا فائدہ ہوتا ہے، زندگی میں ہر معاملے میں حکمت سے ہم نفع اٹھا سکتے ہیں، اور دعوتی کاموں میں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. لیکن حکمت ہر ایک کے پاس نہیں ہوتی. بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس علم ہے لیکن حکمت نہیں ہے، عمل ہے لیکن حکمت نہیں ہے. حکمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ایک نعمت ہے، اور جو نعمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. لہٰذا اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی حکمت عطا کرے، کیونکہ اس حکمت سے بڑا فائدہ ہے. لقمان علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ہم نے یقیناً لقمان کو حکمت عطا کی تھی انشکر للہ، تاکہ لقمان اللہ کا شکر ادا کرے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی بھی نعمت اس لیے دی جاتی ہے کہ لوگ اس کا شکر ادا کریں. لقمان کو حکمت دی اللہ نے، اور ہمیں جو بھی اس نے نعمت دی ہے کیوں دی ہیں؟ انشکر للہ، تاکہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے. ایک اور پھر آگے اللہ کہتا ہے وَمَن يَشْكُرْ، جو شکر ادا کرتے ہیں فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، وہ اپنے لیے شکر ادا کرتے ہیں. شکر ادا کرنے سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اللہ کو اس کی کوئی حاجت نہیں ہے، اور اللہ اسے بے نیاز ہے. اگر کوئی آدمی ہم میں سے شکر ادا کرتا ہے فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، تو وہ شکر ادا کرتا ہے تو اس کے اپنے نفس کے لیے،
یعنی فائدہ اسی کو ہوگا. کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جو شکر ادا کرتے ہیں اللہ ان کی نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے. تو قرآن مجید کہتا ہے کہ لقمان علیہ السلام کو اللہ نے حکمت دی تاکہ وہ شکر ادا کرے، اور یہ بھی واضح کیا کہ شکر ادا کرنے والا اپنا خود کا فائدہ کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے. اور کہا ومن کفر، اور جو کفر کرے، ناشکری کرے، فإن اللہ غنی حمید، تو اللہ تعالیٰ بے نیاز قابل تعریف ہے. لوگوں کی ناشکری سے اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے. اگر کوئی آدمی ناشکری کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے نعمتوں کو چھین لے گا، نعمتوں کی برکت کو چھین لے گا، نقصان اسی کا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے بھی بے نیاز تھا اور ہمیشہ سے وہ بے نیاز ہے. مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے سے وہ بے نیاز ہے، مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد بھی وہ بے نیاز ہے، اور مخلوق کو مٹانے کے بعد بھی وہ بے نیاز ہی ہے. ہمیشہ وہ بے نیاز ہے. اللہ کہتا ہے اگر کوئی کفر کرتا ہے، شکر نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت لقمان کی وصیتوں کا ذکر کیا ہے کہ حضرت لقمان کی بڑی عظیم وصیتیں ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی، جن میں بہت حکمت ہے، بہت فائدہ ہے. حضرت لقمان علیہ السلام نے کہا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا نصیحت کرتے ہوئے. اس سے پتہ چلتا ہے والد کے اوپر حق ہے اولاد کا کہ وہ اسے نصیحت کرے. جو والد اپنی اولاد کو نصیحت نہیں کرتا تو اس نے اپنے بیٹے کے حق کو ادا نہیں کیا ہے. نصیحت کی ضرورت ہر ایک کو ہے، کتنا بھی آپ کے پاس علم ہو، نصیحت کی ضرورت ہر ایک کو ہے، کیونکہ دل کی یہ صفت ہے کہ دل غافل ہو جاتا ہے. آپ کو کتنا بھی علم ہو، جب آپ وہی بات جو بچپن سے آپ سن رہے ہیں دوبارہ سنتے ہیں تو دل میں تازگی پیدا ہو جاتی ہے. توحید کے بارے میں آپ کتنے سالوں سے سن رہے ہیں، موت تک آپ کو سنتے رہنا ہے، اس سے کبھی آپ بے نیاز نہیں ہو سکتے. اس وجہ سے اللہ کہتا ہے فذکر، اے رسول لوگوں کو نصیحت کیجئے، یاد دلائیے ان کو. فإن الذکرى تنفع المؤمنین، اس لیے کہ یاد دلانے سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. لوگ بھول جاتے ہیں، غافل ہو جاتے ہیں، جب نصیحت کی جاتی ہے تو یاد آ جاتا ہے اور پھر عمل میں درستگی بھی پیدا ہوتی ہے. حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، اور یہ شکل والد کی اولاد کو نصیحت کرنے کی شکل، یہ ایسی عظیم شکل ہے جس سے تربیت ہوتی ہے اولاد کی. جو لوگ اپنی اولاد سے گفتگو نہیں کرتے، بیٹھ کر کے انہیں نہیں سمجھاتے، تو انہوں نے تربیت کے اصول کو نہیں سمجھا. گفتگو کا بہت فائدہ ہوتا ہے اگر بیٹھ کر خوشگوار ماحول میں سمجھایا جائے. غصے میں آ کر کے بڑبڑانا، چلانا، چیخنا، ہمیں لگتا ہے ہمیں فائدہ ہو رہا ہے، آپ کو لگتا ہے فائدہ ہو رہا ہے، اہل علم کہتے ہیں اس سے فائدہ نہیں ہوتا ہے. آپ بہت زیادہ چیخیں گے، چلائیں گے، ہوتے ہوتے آپ کی اس چلانے کی قیمت بھی بچے کے پاس نہیں رہتی ہے. اسے لگتا ہے کہ یہ ہمیشہ سے چلاتے ہیں اور ہمیشہ یہ ڈانٹتے ہیں، اس کا اثر بھی بچے کے دل سے ختم ہو جاتا ہے. فائدہ کس میں ہے؟ فائدہ نصیحت کرنے میں ہے کہ آدمی خوشگوار ماحول میں، اچھے ماحول میں اسے نصیحت کرے. حضرت لقمان علیہ السلام نصیحت کرتے ہیں، وَهُوَ يَعِظُ، اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کر، اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرا. ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے، ظلم عظیم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے. یہ سب سے پہلی نصیحت کی حضرت لقمان نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کر، عقیدے سے شروع کیا انہوں نے. شیخ ربیع بن ہادی المدخلی حفظ اللہ، جو عالم اسلام کے بہت بڑے عالم دین ہیں، جن کے ذریعے سے اللہ نے بہت فائدہ پہنچایا اور لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں اور باحیات اللہ تعالیٰ صحت عافیت عطا فرمائے. شیخ ربیع بن ہادی المدخلی حفظ اللہ کا رسالہ ہے لقمان علیہ السلام کی وصیتوں پہ، مختصر صفحات پر ہے. وہ کہتے ہیں کہ غور کیجیے، اللہ نے کہا لقمان کو کہ وہ حکمت والے تھے، اور ان کی حکمت ظاہر کیسے ہو رہی ہے؟ بیٹے کو پہلی نصیحت عقیدے کی وہ کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے، حکمت یہی ہے کہ انسان ہمیشہ عقیدے سے شروع کرے، کیونکہ عقیدہ اگر صحیح نہیں ہے تو پھر باقی کسی چیز کا کوئی فائدہ نہیں. آگے لقمان علیہ السلام نے نماز اور دیگر اعمال صالحہ کا ذکر کیا ہے. پہلے انہوں نے شرک سے روکا، کیونکہ عقیدہ صحیح نہیں ہے باقی کسی عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کوئی آدمی شرک کرتا ہو، 5 وقتہ نمازی ہو، رمضان کے روزے رکھتا ہو، زکوٰۃ دیتا ہو، حج کرتا ہو اور صدقہ و خیرات کرتا ہو، ایک نیکی بھی اللہ قبول نہیں کرتا ہے اس کی. شرک کے ساتھ کوئی عمل قبول نہیں ہوتا ہے. لقمان علیہ السلام کی حکمت یہ ہے کہ بیٹے کو پہلے شرک سے آگاہ کیا، کہا لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کر، اور پھر آگے اس کی وجہ بھی بتائی. یہ بھی حکمت ہے ان کی
صرف برائی سے روکا نہیں، وجہ بھی بتائی کیوں شرک نہیں کرنا. کہا ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک ظلم عظیم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے. سب سے بڑا ظلم کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں خالق اور مخلوق کو برابر کر دیا جاتا ہے. وہ جو پیدا ہوئے ہیں اور وہ جس نے پیدا کیا ہے، وہ جو مانگتے ہیں اور وہ جو عطا کرتا ہے، وہ جو زندگی دیتا ہے اور وہ جو ہمیشہ سے زندہ ہے، کہ دونوں میں کوئی برابری ہے؟ اب سوچئے کہ کوئی آدمی صاحب حیثیت ہو اور بہت بڑا آدمی ہو، اس آدمی سے کہا جائے کہ تمہارا درجہ اور تمہاری حیثیت اسی ایک کافر کی طرح، ایک ایسے آدمی کی طرح ہے جو جاہل ہے، کیا اسے وہ قبول کرتا ہے؟ انسان بھی اسے قبول نہیں کرتا ہے. کوئی برابری نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور مخلوق میں، کوئی برابری نہیں. اسی لیے کہا یہ سب سے بڑا ظلم ہے. مخلوق مٹی سے بنائی گئی اور مٹی میں اسے فنا ہو جانا ہے. جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، اس کے ساتھ ان کو شریک کیا جائے، اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ حضرت لقمان علیہ السلام نے کہا ان الشرک لظلم عظیم، وجہ بتائی کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. یہ پہلی وصیت ہے جس کا تعلق عقیدے کی اصلاح سے ہے، شرک سے دوری سے ہے. یہ پہلی وصیت ہے لقمان علیہ السلام کی. اور دوسری وصیت کیا ہے؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ. دوسری وصیت ہے لقمان علیہ السلام کی والدین کے سلسلے میں. وہ خود والد ہیں اور والدین کے سلسلے میں اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، وصیت کرتے ہیں. کیا وصیت ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، اور خاص طور پر حملتہ امہ وہنن علی وہن، کہ اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری کے ساتھ اسے اپنے پیٹ میں رکھا اور پھر اسے دودھ پلایا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے والدین، وصیت ہے لقمان علیہ السلام کی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، اور بالخصوص ماں کے ساتھ حسن سلوک، کیونکہ زیادہ مشقت ماں نے اٹھائی ہے. حمل کے ٹھہرنے سے لے کر دودھ کے چھڑانے تک اور اس کے پیچھے بھاگنے اور دوڑنے تک زیادہ مشقت ماں نے اٹھائی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا لقمان کی وصیت خاص طور پر ماں کے ساتھ اس نے سلوک کرو. اور آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے انشکر لی ولوالدیک، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرو. الی المصیر، تمہیں میری طرف لوٹ کر آنا ہے. دوسری وصیت لقمان علیہ السلام کی ماں باپ سے متعلق ہے. توحید کے بعد، اللہ کے حق کے بعد سب سے بڑا حق مخلوق میں ہمارے اوپر ماں باپ کا حق ہے. سب سے بڑا حق ہے ان کا، اور سب سے بڑی ذمہ داری ہے ان کی ہمارے ذمے کہ ہم ان کے ساتھ حسن سلوک کریں. سب سے بڑا احسان انہی کا ہے، اور ان سے بڑھ کر کسی کا احسان ہمارے اوپر نہیں ہے. ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. اور لقمان کی حکمت کو دیکھیے، جو بات لقمان علیہ السلام نے کہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک سے زائد مقامات پر اپنی عبادت کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے. لقمان علیہ السلام کا علم دیکھیے، حکمت دیکھیے، انہوں نے بھی شرک کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تذکرہ کیا کہ اس کے بعد سب سے بڑی ذمہ داری والدین کی ہے. آج آپ جانتے ہیں والدین کے سلسلے میں جو رویہ لوگوں کا ہے وہ بہت ہی ناگوار ہے، بہت ہی برا رویہ ہے، بہت ہی برا سلوک ہے ماں باپ کے ساتھ. آج ایسے دور سے ہم گزر رہے ہیں جس میں وقت کی گزرنے کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ بد سلوکی، بد اخلاقی یہ بڑھتی جا رہی. اولڈ ایج ہومز کو دیکھیے، پہلے تو عیسائیوں کے ہوتے تھے، اب تو مسلمانوں کے بھی کھولے جا رہے ہیں، اور کھولنے والوں خوشی خوشی نہیں کھول رہے، ان کی بھی مجبوری ہے. پہلے کرسچنوں کے ہوتے تھے، اب مسلمانوں کی بھی ہیں. اولاد کو پالتے ہیں، بڑا کرتے، تعلیم دیتے ہیں، اور پھر وہ ماں باپ کو چھوڑ کر کے اڑ جاتا ہے، اور پھر وہ واپس لوٹ کر کے نہیں آتا، حتیٰ کہ ماں باپ بیمار بھی ہو جاتے ہیں، فوت بھی ہو جاتے ہیں، ان کے جنازوں تک میں شریک نہیں ہوتے. ایسے دور سے ہم گزر رہے ہیں جس میں والدین کے ساتھ بہت زیادہ بدسلوکی ہے، اور یہ قرآن مجید کی کھلی مخالفت ہے. اور وہ لوگ جو ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کبھی زندگی میں چین نہیں دیتا ہے. ہمیشہ اللہ ان کی زندگی کو تنگ رکھتا ہے، اور کسی مصیبت سے وہ نکلیں گے دوبارہ مصیبت میں پھنسیں گے، کیونکہ بہت بڑی نافرمانی ہے والدین کی نافرمانی. آپ نے سنا ہے جریج کا واقعہ، جو عبادت کر رہے تھے، ان کی ماں نے پکارا، جب ان کی ماں کی پکار پر انہوں نے لبیک نہیں کہا، ان کی ماں کے زبان سے کچھ کلمات نکلے. اتنا بڑا زاہد ایسی بڑی آزمائش سے گزرا کہ لوگوں نے ان کی عبادت خانے کو توڑ دیا. جریج جہاں عبادت کرتے تھے، لوگوں نے اسے توڑ دیا. عبادت گزار پہ اتنی بڑی مصیبت ہے ماں باپ کو ٹھکرا کر،
تو جو عبادت بھی نہیں کر رہے، اسی لیے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ماں باپ کے نافرمان کو اللہ سکون اور تسلی نہیں دیتا ہے، تنگی سے وہ باہر نہیں آ سکتا ہے۔ لہٰذا ماں باپ جس کے زندہ ہیں انہیں قدر کرنا چاہیے، جن کے فوت ہو گئے انہیں توبہ کرنا چاہیے اگر ان کے حق میں ہم نے کمی کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے۔ ایک شخص قدیم زمانے میں ان کا ایک پیر نہیں تھا، پیر سے وہ معذور تھے، کسی نے ان سے کہا آپ کے پیر کو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ میں بچپن میں پرندے پکڑنے کا مجھے شوق تھا۔ انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے، کہا کہ بچپن میں پرندے پکڑنے کا شوق تھا، میں نے ایک مرتبہ پرندہ پکڑا اور اسے میں نے باندھ دیا، اس کے پیر کو باندھ دیا اور وہ پھر بھی اڑ گیا، اڑ کر کے کسی تنگ جگہ میں چلا گیا، تو میں نے دھاگے کو زور سے کھینچا تو اس کا پیر ٹوٹ گیا، پرندے کا پیر ٹوٹ گیا۔ تو میری ماں نے دیکھا تو میری ماں نے بہت ناراض ہوئی اور ان کے منہ سے نکلا جیسے تو نے اس پرندے کا پیر توڑا ہے اللہ تیرے پیر کو بھی توڑ دے۔ کہتے ہیں کہ میں سفر پہ نکلا بخارا کے علم حاصل کرنے کے لیے، اپنی جانور سے نیچے گرا اور میرا پیر ٹوٹ گیا اور پھر اصلاح کی پوری کوشش ہوئی لیکن اس کی اصلاح نہیں ہو سکی۔ اس لیے دوسری وصیت ہے سعادت اور اطمینان کے لیے دنیاوی زندگی اور آخرت میں کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور قرآن یہ کہتا ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ماں باپ کہتے ہیں جو ہمارے والد اور والدہ ہیں، وہ کون ہیں، وہ کیا ہیں، وہ کیسے ہیں، کچھ بھی ہو۔ شیخ ربیع بن ہادی مدخلی حفظ اللہ کہتے ہیں ماں باپ کا حق ایسا ہے کہ ماں باپ بدعتی ہوں، گنہگار ہوں، مشرک ہوں، تب بھی ان کا حق ساقط نہیں ہوتا ہے۔ اب سلام کرنا حق ہے، لیکن اگر کوئی کافر ہے آپ سلام نہیں کیجیے اس کو، کیونکہ اس کا حق ہمارے اوپر سے ساقط ہے۔ کہتے ماں باپ ایسے ہیں اگر وہ بدعتی بھی ہوں، نافرمان ہوں، شرک بھی کرتے، ان کا حق کبھی ساقط نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا ماں باپ کے حسن سلوک کرو، اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نقل کرتا ہے کیا کہا انہوں نے، وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر ماں باپ زبردستی کرتے ہیں کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کی اطاعت نہیں کرنا، ان کی اطاعت نہیں کرنا۔ یہاں پر بھی مفسرین کہتے ہیں اللہ نے یہ نہیں کہا اگر وہ شرک کی دعوت دے تو ان کے ساتھ بدسلوکی کرنا یا نافرمانی کرنا، کیا کہا فَلَا تُطِعْهُمَا، شرک کی بھی دعوت دے، اتنا اچھا اسلوب ہے قرآن کا۔ قرآن کہتا ہے اطاعت آپ کو نہیں کرنی ہے، شرک کی دعوت دے رہے ہیں سن کر کے آپ کو تب بھی ان کے ساتھ بدسلوکی کرنے کا حق نہیں ہے، تب بھی آپ کو بس کیا کرنا ہے فَلَا تُطِعْهُمَا، ان کی اطاعت نہیں کرنا، اس میں ان کی بات نہیں ماننا ہے۔ اور آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور دنیاوی زندگی میں اچھائی کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ روا رکھو، اگرچہ کہ شرک کی وہ دعوت دیں تب بھی ان کے ساتھ دنیاوی معاملات میں درستگی رکھو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ حکم ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ جب مسلمان ہوئے، ان کی والدہ بڑی محبت کرتی تھی ان سے، ان کی والدہ کو پتا چلا تو انہوں نے کہا سعد تم نے کیا کیا، تم نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا اور تم اس دین میں چلے گئے، اور میں آج کے بعد سے کھاؤں گی نہیں پیوں گی نہیں۔ سعد بن ابی وقاص کی والدہ نے حضرت سعد پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی، کہا اس وقت تک میں نہیں کھاؤں گی جب تک تم اسلام نہیں چھوڑو گی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ایک دن گزر گیا، ایک رات گزر گئی، انہوں نے کچھ نہیں کھایا کچھ نہیں پیا اور کمزور ہو گئیں، اور دوسرا دن آیا، دوسرا دن بھی انہوں نے کچھ نہیں کھایا کچھ نہیں پیا، کمزور ہو گئی، تیسرا دن بھی آیا اور وہ حضرت سعد بن ابی وقاص پہ دباؤ ڈالتی رہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ کو کہا کہ یہ تو آپ کی ایک جان ہے، کہا اگر 100 جانیں بھی ہوں، 100 جانیں ایک ایک کر کے بھی نکل جائیں تب بھی میں دین چھوڑ کر واپس نہیں آؤں گا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا انداز گفتگو والدہ کے ساتھ کہ 100 جانیں بھی ہوں، یہ واضح کیا انہوں نے کہ آپ کے بھوکے اور پیاسے رہنے سے میں شرک نہیں کروں گا، اگرچہ کہ ایک جان نہیں 100 جانیں بھی اگر آپ کے پاس ہو، ایک ایک کر کے ہر جان نکلتی چلی جائے تب بھی میں دین کو توحید کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے بعد کہتے ہیں ان کے والدہ نے اپنی ضد چھوڑ دی اور کھانا پینا شروع کر دیا۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ شرک کی دعوت دے، ان کی اطاعت نہیں کرنا ہے، تب بھی ان کے ساتھ دنیاوی زندگی میں حسن سلوک کرو۔ اور پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، ان لوگوں کے راستے پر چلو جو میری طرف لوٹ کر آنے والے ہیں، یعنی صحابہ کے راستے پر چلو اور اہل علم کے راستے پر چلو، جو ہماری طرف لوٹ کر آنے والے لوگ ہیں ان کے راستے پر چلو۔
ثم الی مرجعکم، اور پھر تم سب کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے، فانبئکم بما کنتم تعملون، اور پھر میں تمہیں تمہارے اعمال کی خبر دوں گا۔ یہ دوسری وصیت ہے حضرت لقمان کی کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اور تیسری وصیت لقمان علیہ السلام کی، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے بیٹے، اگر تنکا بھی کیوں نہ ہو، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، تنکے کے برابر بھی کوئی چیز ہو، اور وہ کسی چٹان کے بیچ میں ہو، یا آسمانوں میں کہیں پر ہو، یا زمین پر کہیں پر ہو، یأتی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس تنکے کو بھی لے کر آئے گا۔ کیا کہا تو لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو؟ لقمان علیہ السلام نے دو چیزوں کی خبر دی اس وصیت میں۔ سب سے پہلے اللہ کی عظمت کے بارے میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ اتنا طاقتور ہے اور اتنا قدیر ہے کہ ایک تنکا بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ سے چھپا ہوا ہے۔ سمندر میں جتنا پانی اور اس کی جتنی گہرائی ہے، اور ریگستانوں میں جتنے دانے اور ریت ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو جانتا ہے۔ جتنے درختوں پر پتے ہیں، ہر چھوٹی بڑی چیز کو وہ جانتا ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ بلکہ کہا اگر کوئی تنکا بھی چٹان کے اندر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا قدیر ہے کہ اللہ اس چٹان سے اس کو باہر نکالے گا، پوری طرح بند کوئی چٹان ہو۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت اور اللہ کی عظمت انہوں نے اپنے بیٹے کو سکھائی۔ اور اہل علم کہتے ہیں یہ لقمان علیہ السلام کی بڑی حکمت ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو جس طرح شرک سے روک رہے ہیں، ماں باپ کی تکریم کا حکم دے رہے ہیں، وہیں پر وہ اللہ کی عظمت بھی ان کے دل میں بٹھا رہے کہ اللہ کی عظمت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چھپا ہوا نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی احساس رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر چیز کو سن رہا ہے، تن کا برابر بھی کوئی چیز ہو وہ اللہ سے چھپی ہوئی نہیں، چٹان کے اندر بھی ہو تو اللہ اسے باہر لائے گا، یہ احساس اگر ہو تو انسان کیسے درستگی پہ آ جائے گا۔ ہر عمل کرنے سے پہلے اگر ہم یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، ہر چیز پر اس کی قدرت ہے، تو پھر انسان عمل کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچے گا، اگر گناہ ہے تو وہ کئی مرتبہ سوچے گا، اس سے دور ہو جائے گا۔ یہ وصیت لقمان علیہ السلام کی۔ اور دوسرا فائدہ اس وصیت کا وہ یہ ہے، لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو یہ کہہ رہے ہیں کہ نیکی اور گناہ کے معاملے میں چوکنا رہو، کہ جو بھی نیکی تم کرو گے، چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، لوگ نیکی کر کے بھول جاتے، اللہ تعالیٰ نہیں بھولتا ہے۔ بچپن سے آپ نے کتنی نمازیں پڑھی، کتنا آپ نے قرآن کی تلاوت کی ہے، آپ کو یاد نہیں ہے، لیکن اللہ کو ہر چیز معلوم ہے۔ جو چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے چھپ نہیں سکتی ہے، تنکا بھی جو اللہ سے نہیں چھپ سکتا ہے، آپ کا عمل بھی اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ اپنے بیٹے کو وہ خیر کی ترغیب دیتے ہیں، خیر کرتے جاؤ، جسے کہا جاتا ہے نیکی کرو اور دریا میں ڈال دو، اخلاص کے ساتھ عمل کرو، آگے بڑھ جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اور اسی طرح گناہ کے بارے میں ترہیب ہے کہ گناہ کو بھی معمولی نہ سمجھو، تم گناہ کر کے بھول گئے، اللہ نہیں بھولا ہے۔ ہم نے بچپن میں جو گناہ کیے، جوانی میں، اور اب تک ہم جو گناہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے وہ چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ جب تنکا اس سے چھپا ہوا نہیں ہے تو گناہ اس سے کیسے چھپے ہوئے ہوں گے؟ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت اپنے دل میں پیدا کرو، اس کا اثر تمہاری نیکیوں پر بھی ہوگا، گناہ پر بھی ہوگا۔ نیکیوں پہ اثر یہ ہوگا، کسی نیکی کو حقیر نہیں سمجھو گی، اور گناہ پر یہ اثر ہوگا کہ ہر چھوٹے گناہ سے پہلے بھی سوچو گے۔ یہ لقمان علیہ السلام کی عظیم نصیحت ہے۔ پھر کہتے ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ باریک بین اور خبردار ہے۔ اس کے بعد لقمان علیہ السلام کی چوتھی نصیحت ہے، وہ کہتے یا بنی اقم الصلاۃ، کہتے اے میرے بیٹے نماز کو قائم کر۔ نماز کی ترغیب اور تعلیم دیتے لقمان علیہ السلام۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز پچھلی امتوں میں، پچھلی شریعتوں میں بھی تھی۔ حضرت لقمان کے بارے میں بعض اہل علم نے کہا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کے تھے، اور مصر کے کسی شہر میں وہ رہا کرتے تھے۔ وہ کہتے اقم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ ایک ہے نماز کو پڑھنا، اور قرآن کی تعبیر اقم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا۔ نماز کو پڑھنے اور قائم کرنے میں فرق کیا ہے؟ نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے جیسے اللہ اس کے رسول کی جانب سے بتایا گیا ہے ویسے نماز پڑھنا۔ ہمارا نماز کا طریقہ بھی صحیح ہو، سنت کے مطابق ہو، اور اس کے اندر خشوع خضوع ہو، اور اگر مرد ہے تو مسجد میں باجماعت ہو، اور اگر عورت ہے تو اپنے اول وقت میں۔
ہر آدمی نماز کو قائم کرنے کی فکر کرے، صرف نماز پڑھنے کی فکر نہ کرے۔ نماز کا قیام الگ ہے، نماز پڑھنا الگ ہے۔ نماز پڑھی جاتی ہے، اور قیام صلاۃ کیا ہے کہ اسے جیسے شریعت چاہتی ہے ویسے ادا کیا جائے، خشوع خضوع کے ساتھ ادا کیا جائے۔ اسی لیے اس کی تفسیر میں کہا اہل علم نے، شیخ ربی کہتے ہیں نماز کو قائم کرنا کیا ہے کہ آدمی جب نماز میں کھڑا ہو پوری دنیا بھول جائے، پوری دنیا بھول جائے، یہ ہے نماز کو قائم کرنا۔ اگر کوئی آدمی نماز میں کھڑا ہے اور پوری دنیا اس کے ساتھ ہی ہے، اس کا مطلب اس نے نماز کو قائم نہیں کیا ہے۔ جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو مطلوب ہے ویسے اس نے نہیں پڑھا ہے۔ اسی لیے بعض سلف نے کہا نماز ایسے پڑھنا چاہیے کہ آپ کو معلوم نہ ہو کہ آپ کے دائیں کون ہیں، آپ کے بائیں کون ہیں۔ یہاں ہم آئے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لہٰذا غافل ہو جائیے اس سے۔ آپ کے دائیں کون ہیں، آپ کے بائیں کون ہیں، آپ کو اس کا بھی علم نہ ہو اور آپ کو اس کی کوئی فکر نہ ہو۔ آپ کھڑے ہیں اللہ کے سامنے، جب آدمی کوئی احساس ہو میرے دائیں فلاں ہیں، میرے بائیں فلاں ہیں، وہ اس آدمی کی نماز میں خشوع نہیں ہے۔ خشوع یہ ہے کہ انسان نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پوری طرح متوجہ ہو۔ جیسے کہا جاتا ہے یعنی کوئی مسترد بات نہیں ہے کہ قدیم زمانے میں کوئی آدمی تھا جو کسی عورت کے عشق میں مبتلا تھا، اور کوئی آدمی نماز پڑھ رہا تھا، اور نماز پڑھتے ہوئے وہ سامنے سے گزرا، تو اس آدمی نے اسے بعد میں کچھ کہا، تو اس آدمی نے اس سے کہا کہ میں جس کے عشق میں مبتلا ہوں اس کے پیچھے پیچھے میں چل رہا ہوں، مجھے خیال ہی نہیں ہے کہ میں کہاں سے گزر رہا ہوں۔ اس نے کہا تمہاری نماز عجیب ہے، تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو اور تمہاری نماز میں اتنی بھی توجہ نہیں ہے کہ تم پوری طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس کرو، اور تم بھی بھول جاؤ کہ دنیا کیا ہے۔ جس طرح کوئی آدمی کسی کی محبت میں جب مبتلا ہوتا ہے تو اسے بسا اوقات احساس بھی نہیں ہوتا ہے۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا علیہ الصلوۃ والسلام نماز ایسے پڑھو کانک ترا، گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یہ احساس ہمارے اندر پیدا ہو گویا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے۔ نماز کو رسول کی سنت کے مطابق خشوع خضوع کے ساتھ، اس کے وقت پر، مرد جماعت کے ساتھ اور عورت اول وقت میں ادا کرنے والی ہو، یہ قیام صلاۃ ہے، یہ نماز کو قائم کرنا ہے۔ یہ لقمان علیہ السلام کی چوتھی وصیت ہے۔ اور پانچویں وصیت کیا ہے؟ کہا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہا بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ اب معاملہ کیا ہے؟ ذات کی اصلاح کی وصیت انہوں نے کر دی، شرک نہیں کرنا، ماں باپ کی قدر کرنا، اور کہا اللہ کی عظمت کو پہچانو اور نیکی اور گناہ کے بارے میں چوکن نہ رہو، اور کہا آگے نماز کو قائم کر۔ اب اس کے بعد دوسروں کی باری ہے، کہا دوسروں کو بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو۔ یہ بہت بڑا فریضہ ہے اس امت کا کہ ہم صرف اپنی اصلاح کی فکر نہ کریں بلکہ دوسرے کو بھلائی کا حکم دے، برائی سے روکیں۔ یہ فریضہ ہے مسلمانوں پر کہ وہ بھلائی کا حکم دیں۔ اور آج امت جس دہانے پر کھڑی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم سب نے زبانوں کو بند کر لیا، بھلائی کا ہم نے حکم نہیں دیا، برائی سے ہم نے نہیں روکا۔ ہمارے محلوں میں، ہمارے علاقوں میں مسلمانوں کے درمیان کیا کیا نہیں ہوتا ہے جو کہ کتاب و سنت کے صریح خلاف ہے، لیکن کون ہے جو جا کر کے نصیحت کرے؟ ہر آدمی نے کہا کہ میں ہدایت پر آ گیا تو کافی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک عظیم نصیحت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیتے ہوئے کہا، قرآن کی ایک آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اے لوگوں اپنے نفسوں کا خیال کرو، جو گمراہ ہو گئے، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اللہ کہتا ہے جو گمراہ ہو گئے اس گمراہی کا نقصان تمہیں نہیں ہوگا، اپنے ہدایت کی فکر کرو۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ کے بارے میں حضرت ابوبکر نے خطبہ دیتے ہوئے کہا، امت سے کہا کہ کوئی آدمی اس آیت کا معنی یہ نہ سمجھے کہ ہم بھلائی کا حکم دینا چھوڑ دیں، برائی سے روکنا چھوڑ دیں۔ یہ آیت کا مطلب نہیں ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ گمراہ اگر گمراہ ہو جاتا ہے اس گمراہی کی وجہ سے ہماری ہدایت پر اس کا اثر نہیں ہوگا، یعنی وہ پوچھا جائے گا، وہ پکڑا جائے گا، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ کوئی آدمی گمراہ کو گمراہی سے نہ روکے۔ حضرت ابوبکر نے کہا اگر ہم نے یہ چیز چھوڑ دی اللہ تعالی ہم سب کو عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اسی وجہ سے قرآن کہتا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، جب بستی میں بھلائی کا حکم دینے والے ختم ہو جاتے ہیں، برائی سے روکنے والے ختم ہو جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ عذاب کا کوڑا برساتا ہے، اس عذاب کے کوڑے میں نیک لوگوں کو بھی اللہ تباہ کر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے ڈرو اس عذاب سے جو خاص طبقے کو آ کر نہیں پکڑے گا،
سب کو آ کر کے پکڑے گا. وہ تو گناہ سے ہلاک ہوں گے اور نیک لوگ اس لیے ہلاک ہوں گے کہ انہوں نے انہیں روکا نہیں برائی سے. حضرت لقمان علیہ السلام نے اس فریضے کو یاد دلایا، بھلائی کا حکم دو. سب سے بڑی بھلائی توحید ہے اور سب سے بڑا منکر ہے شرک، اس کے بعد ہے بدعتیں، اس کے بعد ہے کبیرہ گناہ، اس کے بعد اخلاق و آداب ہے. حضرت لقمان علیہ السلام نے کہا بھلائی کا حکم دو اپنے آپ اور پھر اپنے گھر والوں کو، متعلقین کو، پہچان والوں کو. یہ ہماری ذمہ داری اور فریضہ ہے. لیکن آگے لقمان علیہ السلام کی ایک اور وصیت ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ آسان نہیں ہے. جب بھی کوئی آدمی کسی کو نصیحت کرنے جاتا ہے یا برائی سے روکتا ہے یا نیکی کا حکم دیتا ہے تو جان لیجئے کہ آزمائش ضرور آئے گی، آزمائش ضرور آئے گی، کیونکہ یہ راستہ ہی ایسا ہے. انبیاء کے ساتھ بھی یہی ہوا. انبیاء سے اچھے اخلاق والا کون ہے؟ جب انہوں نے اچھے اسلوب میں، ان سے زیادہ حکمت والا کون ہو سکتا ہے؟ اتنے اچھے انداز میں جب قوم کو سمجھایا، بدلے میں نبیوں کو قتل بھی کر دیا لوگوں نے. اس راستے میں لوگوں کا تعاون نہیں ہوتا ہے. آپ بھلائی کا حکم دیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ لوگ آپ کا تعاون کرتے ہوئے آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، بلکہ جب بھی بھلائی کا حکم دیں گے آپ برائی سے روکیں گے، آپ کو آزمائشوں کا سامنا کرنا ہوگا اور طرح طرح کی باتیں آپ کو سننی ہوں گی اور طرح طرح کے تانے اور طرح طرح کی شکوے اور شکایتیں آپ کو سننی ہوں گی. اس لیے لقمان علیہ السلام آگے کہتے ہیں وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، صبر کرو اس راستے میں آنے والی مصیبتوں پہ صبر کرو. ہر عبادت پہ بھی صبر کرنا ہے، خاص طور پر بھلائی کا حکم دیں گے برائی سے روکیں گے تو صبر کرنا ہے، کیونکہ وہ آدمی نشانے پر آ جاتا ہے. ایک آدمی جو آپ کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے آپ کو کچھ نہیں کہتا ہے، وہیں پر کوئی اور آدمی آپ کو کہتا ہے یہ کام آپ کو نہیں کرنا چاہیے اور آپ کو نصیحت کرتا ہے، ڈراتا ہے، تو جو روکتا نہیں ہے وہ تو پسندیدہ ہے. کیوں پسندیدہ ہے؟ کیونکہ اس نے کچھ نہیں کہا، دوستی بھی چل رہی ہے، گناہ بھی چل رہا ہے. لیکن جس نے روکا ہے اسے لوگ پسند نہیں کرتے، پھر اس کے پیچھے پڑ جاتے. اس کا عیب کیا ہے؟ اس کی کمی کیا ہے؟ یہ جائز نہیں ہے. اور قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسولوں نے لوگوں کو دعوت دی، بدلے میں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ بھلائی کا حکم دینے اور برائی کو روکنے کے لیے ضابطہ ہے شریعت کا، اس کے لیے کوئی آدمی معصوم ہو ایسا ممکن نہیں ہے. اگر کوئی آدمی یہ کہے بھلائی کا حکم اسی کو دینا چاہیے جس کے اندر کوئی غلطی نہ ہو، تب تو دنیا میں کوئی بھلائی کا حکم دے ہی نہیں سکتا ہے. تب تو فرشتوں کو ہی اترنا ہوگا، کیونکہ چاہے علماء ہو چاہے عام افراد ہو، کوئی گناہ سے بچا ہوا نہیں ہے. لیکن بدلہ کیا ہوتا ہے؟ جب آپ برائی سے روکیں گے تو پھر آپ کی عیب جوئی ہوگی اور نہ جانے طرح طرح کے مسائل ہوں گے. لقمان علیہ السلام نے کہا صبر کرو، حکمت کے ساتھ ہم دعوت دیں، حکمت کے ساتھ بھلائی کا حکم دیں، اچھے انداز میں، اچھے اسلوب میں. اس کے بعد بھی کوئی آدمی ہمارے پیچھے پڑ جاتا ہے، صبر کرو. صبر کا بدلہ اللہ سبحانہ وتعالی دینے والا ہے. اپنے بیٹے کو کتنی شاندار یہ وصیت ہے، سبحان اللہ. اس سے ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی فائدہ پہنچا رہا ہے کہ اس راستے میں صبر کرو. انبیاء نے بھی صبر کیا، سلف نے بھی صبر کیا، علماء نے بھی صبر کیا، ابھی بھی صبر کرتے ہیں. اور جو بھی مصلحین ہیں، اصلاح کرنے والے، اللہ کی طرف بلانے والے، انہیں صبر کرنا ہی کرنا ہے. بلکہ بعض علماء نے کہا کہ اگر کوئی آدمی دوسروں کو دین سکھانے والا ہو، اسے چاہیے کہ اپنی عزت کا کچھ حصہ صدقہ کر دے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ الزام تراشی بھی ہوگی، نہ جانے کیا کیا کہا جائے گا. اگر آپ دین کے راستے پر اترے ہیں نصیحت کرنے کے لیے، لوگوں کو دین سکھانے کے لیے، اپنی عزت کا ایک حصہ صدقہ کر دیجئے کہ یقیناً ایک طبقہ ایسا رہے گا جو آپ کو پسند نہیں کرے گا. اس کی پرواہ ہمیں نہیں کرنی ہے. حضرت لقمان علیہ السلام نے کہا صبر کرو اس راستے میں، اور کہ ان ذالک من عزم الامور، اور ان پر صبر کرنا بڑی جگر گردے کی بات ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مال تقسیم کر رہے ہیں، ایک نے آ کر کے کہا اے محمد انصاف کرو، اے محمد انصاف کرو. آپ سوچئے لہجہ ایک نبی سے، ایک رسول سے کیسا لہجہ ہے یہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا چہرہ لال ہو گیا اور آپ نے صبر کیا جیسے موسیٰ علیہ السلام نے صبر کیا. موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اللہ نے نجات دی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا آؤ اس بستی میں داخل ہو جائیں جس میں داخل ہونے کا اللہ نے حکم دیا، اور وہاں جو ظالم ہیں ان سے مقابلہ کر کے ہم انہیں دور کریں اور وہاں جا کر آباد ہو جائیں. موسیٰ کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے کیا کہا؟ اذهب انت وربك فقاتلا، کہا موسیٰ جاؤ تم اور تمہارا رب جا کے جنگ کرو، ہم یہاں بیٹھ کے انتظار کرتے ہیں. سوچئے ایک نبی پر کیا گزرے گی کہ جس کے اللہ سبحانہ جس کے ذریعے سے اللہ نے انہیں ہدایت دی اور دریا پار کرائی،
اور اس نبی کو کہتے تم اور تمہارا رب جا کے لڑو، ہم یہاں بیٹھ کے انتظار کریں گے۔ انبیاء نے بھی صبر کیا ہے، لوگوں کی باتوں پہ صبر کیا ہے، اور لوگوں نے صرف زبان سے تکلیفیں نہیں دی ہیں، دعوت کے راستے میں صرف زبانی تکلیف نہیں ہے۔ اسی لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ لوگ ہمیں برا کہتے ہیں دین کہنے کی وجہ سے، تو اس اہل علم کہتے ہیں ہماری تکلیف تو صرف یہ ذہنی تکلیف ہے، انبیاء نے جسمانی تکلیف برداشت کی۔ ہمارے رسول کو دیکھیے، طائف والوں کے پاس آپ گئے، کیا کیا طائف والوں نے؟ پتھر مارے آپ کے اوپر۔ آپ سوچئے جس نبی پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا، جو نبی آخری ہیں، ان کے بعد کوئی نبی زمین پہ نہیں آنے والا ہے، اس نبی کے ساتھ طائف والوں نے کیا کیا؟ پتھر مارے آپ کو، آپ کے جسم سے خون نکلا، ہمارا خون نکلا ہے اللہ کے راستے میں، ہم نے کیا قربانیاں دی ہیں؟ کون ہے ہم میں سے جس کے جسم کا ایک قطرہ بھی توحید کے لیے نکلا ہوا آج تک؟ ہمارے رسول کے جسم سے خون نکلا ہے، آپ نے صبر کیا ہے۔ اسی لقمان علیہ السلام نے کہا صبر کرو، دعوت کے راستے میں صبر ہوگا ہی، تبھی جا کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد بھی ہوگی۔ پھر آگے لقمان علیہ السلام نے نصیحت کر دی دعوت اللہ کی، آگے نصیحت کرتے ہیں، وصیت کرتے ہیں وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، کہتے ہیں لوگوں کے سامنے اپنا چہرہ موڑنا نہیں، یعنی اخلاق کی تربیت دے رہے، اخلاق کی وصیت کر رہے۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ، تُصَعِّرْ خَدَّكَ کہتے ہیں اونٹ کو ایک بیماری ہوتی ہے گردن میں، جب بیماری ہوتی ہے تو وہ اپنی گردن کو موڑ کر کے رکھتا ہے، وہی لفظ استعمال کیا قرآن نے۔ لقمان علیہ السلام نے کہا اپنی گردن کو نہ موڑو تکبر میں۔ کیوں آدمی گردن موڑتا ہے؟ کوئی آدمی ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے درجے کا نہیں ہے، وہ آدمی سامنے آتا ہے تو آدمی دیکھتا بھی نہیں اس کی طرف، ایسے منہ کر لیتا ہے، ایسے منہ کر لیتا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ تو لقمان علیہ السلام نے کہا چہرے کو موڑنا نہیں، یہ تکبر اور آدمی کے بہت برے ہونے کی علامت ہے۔ کوئی بھی آدمی ہو آپ سے ملنے کے لیے آتا ہے، اپنے چہرے کو نہ موڑو، یہ کبر کی علامت ہے اور یہ ظالموں کی علامت ہے، چہرے کو نہ موڑو، بلکہ آدمی مسکراتے چہرے سے ملے، یہ سنت ہے رسول کی۔ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی کہتے ہیں جب سے میں مسلمان ہوا، جب بھی میں رسول کو دیکھتا، آپ نماز پڑھا کے بیٹھے ہوں، جب بھی میں رسول کو دیکھتا آپ مجھے دیکھ کے مسکراتے تھے۔ کیا اخلاق ہے یہ! لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے کہا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور اس کی ایک تفسیر یہ ہے چاہے آپ کے پاس مالدار آئے، چاہے آپ کے پاس غریب آئے، ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کرو، ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ کبر کی علامت ہے کہ کوئی آدمی مالدار کی توقیر کرے اور غریب اور فقیر کے ساتھ بےہودگی کرے، یہ کبر کی علامت ہے۔ کہ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں سے کے لیے اپنے چہرے کو نہ موڑو، اس پر بل نہیں آنا چاہیے۔ لقمان علیہ السلام نے اخلاق کی وصیت کی اور آگے کہا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہا زمین پر اکڑ کر نہیں چلنا، پاؤں مار مار کر کے نہیں چلنا۔ تکبر کی ایک چال ہوتی ہے، جب انسان چل رہا ہوتا ہے اچانک شیطان دل میں کوئی بات ڈالتا ہے تو پھر وہ پھول جاتا ہے اندر سے اور اس کی چال میں اکڑ پیدا ہوتی ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا اکڑ کر کے زمین پر نہیں چلنا، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے اللہ کے بندے زمین پر تواضع کے ساتھ چلتے ہیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت کا خلاصہ یہ ہے، اخلاق میں بہت بڑی رکاوٹ تکبر ہے۔ تکبر کیا چیز ہے؟ کہ کوئی آدمی حق کا انکار کر دے، لوگوں کو حقیر سمجھے، لوگوں کو حقیر سمجھنے سے ہی تکبر پیدا ہوتا ہے۔ جب آپ سارے اہل ایمان کو قابل احترام سمجھیں گے تو آپ کے دل کے اندر یہ تکبر بھی نہیں ہوگا اور یہ عمل بھی سرزد نہیں ہوگا۔ کہا نہ چہرے کو موڑو تکبر کی وجہ سے، نہ اکڑ کے چلو، اس لیے کہ تکبر ہمارے شایان شان نہیں ہے۔ دنیا میں آپ دیکھیے اللہ کا قانون ایسا ہے، سبحان اللہ، آج میں طاقت میں ہوں اور میرے پاس اقتدار ہے، میری بات چلتی ہے، میں نے ظلم کیا، چند ہی سالوں کے بعد اللہ پلٹ دیتا ہے اس کو، جو مظلوم تھا اللہ اس کو طاقت دے دیتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان کا تماشا بن جاتا ہے، دنیا میں بھی ذلت ہے وہ۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، کوئی بھی اوپر تک جاتا ہے پھر نیچے آ جاتا ہے۔ جو تواضع کے ساتھ رہتے ہیں وہ اس آفت سے بچے ہوئے ہیں۔ جس کو میں نے اپنے گھر پہ کام پر رکھا تھا، میں نے بدسلوکی کی، آج وہ صاحب مال ہے اور مجھے اس کے پاس جانا پڑ رہا ہے کام کے لیے، تو سوچئے کیا ہوگا میرے ساتھ؟ کیا وہ اچھا سلوک کرے گا میرے ساتھ؟ تکبر یہ بہت بری چیز ہے اور ہمارے لائق نہیں۔ کیوں لائق نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ نظام بدلتا رہتا ہے۔ صاحب مال فقیر ہو سکتا ہے، صحت مند ہے آپ بیمار ہو سکتے ہیں، طاقتور ہے ایک دن کمزور ہو جائیں گے آپ، تب آپ کیا کریں گے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے بنایا ہے کہ تکبر اس کے لائق نہیں، اس لیے بھی کہ انسان کو اللہ نے پانی کے قطرے سے بنایا ہے،
اور پھر اسے مر کر کے مٹی میں سڑ گل جانا ہے، کیڑے مکوڑے اسے کھا جائیں گے، اور پھر اس کچھ سالوں کے بعد قبر کھودیں گے تو کچھ نہیں ملے گا۔ اور جب وہ زندہ رہتا ہے پیشاب اور حمام کے چکر کاٹتا رہتا ہے، کس بات پر آدمی کو گھمنڈ ہے، کس بات پر آدمی کو فخر ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے نہ تم اپنے پیروں سے زمین پھاڑ سکتے ہو، نہ تمہاری اونچائی پہاڑوں کی طرح ہے۔ پہاڑ بھی اپنی جگہ پر راسخ مضبوط کھڑے ہیں۔ تکبر مومن کے لیے، کسی انسان کے لائق نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کبریائی ہے جو ہمیشہ زندہ رہے گا، جس پہ کبھی زوال نہیں آئے گا۔ وہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، وہ صرف اللہ ہے۔ باقی سارے لوگوں پہ زوال، جو کبھی بادشاہ ہوا کرتے تھے اب ملکوں سے بھاگ کر در بدر بھٹک رہے ہوں، کبھی بھی ان کی زندگی پر حملہ ہو سکتا ہے۔ لوگوں پر حکومت کرنے والے کہاں ہیں؟ انہیں بھاگنا پڑ رہا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اگر ہم نے تکبر کیا، جب ہماری باری ختم ہوگی تو اس کے بعد بہت برا ہوگا۔ لقمان علیہ السلام نے کہا زمین پر اکڑ کر نہیں چلنا، کہا بے شک اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو، فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اور آخری نصیحت حضرت لقمان علیہ السلام کی ادب سے متعلق ہے۔ ایک تو لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آؤ، تکبر نہ کرو، اور آخری وصیت لقمان علیہ السلام کی وہ یہ ہے وقصد فی مشی کا وغضض من صوتک، کہا کہ چلو تو تواضع کے ساتھ چلو، یہ ادب کی تعلیم ہے۔ چلو زمین پر تو ادب کے ساتھ چلو، وغضض من صوتک، اور آواز کو دھیمی رکھو، بات کرتے ہوئے آواز کو دھیمی رکھو۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے گھٹیا اور ناپسندیدہ آواز گدھے کی آواز ہے۔ علماء کہتے ہیں اس آیت سے پتہ چلتا ہے چیخ چیخ کر کے بات کرنا حرام ہے، کیونکہ یہ گدھوں کی مشابہت، جانور کی مشابہت ہے، یہ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ چیخ چیخ کر کے، جاہلیت میں لوگ اونچی آواز سے بات کرنے کو فخر مانتے تھے، اسلام اسے باطل مانتا ہے۔ بات کرو دھیمی آواز کے ساتھ، سامنے والا سن سکے، بس اتنا کافی ہے، سب کو ہمیں نہیں سنانا ہے۔ اور یہ بہت عظیم ادب ہے جس کی تعلیم حضرت لقمان نے دی، کیونکہ جب آواز اونچی ہوتی ہے وہاں سے انسان کا لہجہ بھی بدلتا ہے، اور پھر بعد میں اخلاق بھی بدلتے ہیں۔ آپ دیکھیے کسی سے بات کرتے کرتے آپ کی آواز اونچی ہو جائے گی، خود بخود اس کے بعد زبان کا کیا ہوگا، پھر اخلاق کا کیا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے جب بھی بات کرو وغضض من صوتک، اپنی آواز کو دھیمی رکھ کر کے بات کرو، چیخ کر کے بات نہ کرو، اور 5-6 لوگ سنیں ہماری بات کو، ایسے بات نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ جائز نہیں، کیونکہ گدھے کی مشابہت ہے۔ جب گدھا پکارتا ہے تو اس کی آواز کان پر گراں گزرتی ہے، اس کی آواز میں سیٹی اور عجیب قسم کی کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے یہ ناپسندیدہ ہے، لہٰذا اپنی آواز کو پست رکھ کر کے آہستگی سے بات کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح بات کرتے تھے، آہستہ بات کرنے میں ادب بھی ظاہر ہوتا ہے، اور آدمی کی علم کی علامت ہے کہ علم والا شخص ہمیشہ بات کرتا ہے تو آواز اس کی دھیمی ہوتی ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کو بات اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے، اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے، اور اس کے وقار کو بھی یہ بتاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں جانوروں کو چیختے چلاتے ہوئے درختوں پر، یا آپ جائیں گھومنے کے لیے، آپ جانوروں کو دیکھتے چیختے ہوئے، وہ ان کی صفات میں سے، انسانوں کی صفات میں سے یہ نہیں ہے۔ لہٰذا لقمان علیہ السلام نے کہا بات کرو تو آواز کو دھیمی رکھو۔ یہ لقمان علیہ السلام کی عظیم وصیت ہے۔ یہ وصیت ہے لقمان علیہ السلام کی، جن کے بارے میں اہل علم کہتے ہیں جن میں حکمت ہے، جن میں علم ہے، دانائی ہے، اور بے شمار فوائد ہے۔ سب سے پہلی نصیحت لقمان علیہ السلام کی اللہ کے توحید کے بارے میں، دوسری وصیت تھی والدین کی اطاعت کے بارے میں، تیسری وصیت اللہ کی قدرت، اس کی عظمت کے بارے میں، چوتھی وصیت تھی نماز کے بارے میں، پانچویں وصیت تھی امر بالمعروف دعوت اللہ کے بارے میں، اور چھٹویں نصیحت تھی کہ صبر کرو اس راستے میں، اور ساتویں نصیحت تھی کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زمین پر اس کے بندوں کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، اور پھر آٹھویں نصیحت تھی کہ گفتگو کرتے ہوئے اپنی آواز کو درمیانی رکھو اور زمین پر اکڑ کرنا چلو، یعنی عقیدے سے شروع ہو کر کے عبادات سے اخلاق، اور اخلاق سے ادب۔ اخلاق لوگوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، اور خود ہمیں کیسا ہونا چاہیے، توحید سے لے کر کے ادب تک اتنی ساری نصیحتیں لقمان علیہ السلام نے اتنے شاندار اسلوب میں کی۔ ہر مومن کو چاہیے کہ قرآن مجید کی ان آیات پر غور کرے، سورہ لقمان، اور جہاں سے میں نے شروع کیا لقمان علیہ السلام کی وصیتیں، ان وصیتوں سے سورہ لقمان آیت نمبر 13 سے آپ شروع کریں، اور پھر وہ ہوتے ہوئے آیت نمبر 13 سے آیت نمبر 19 تک، اس میں لقمان علیہ السلام کی وصیتیں درج ہیں۔
ہر ایک مسلمان کو چاہیے کہ اس پہ غور کرے، عبرت پکڑے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان ساری وصیتوں پر، نصیحتوں پہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی اولاد کو بھی اس طرح وصیت کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو شب قدر نصیب فرمائے، اور ہم سب کی گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل فرمائے، نار جہنم پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو حرام کر دے۔ آخر میں اعلان ہے، جیسا آپ سب جانتے ہیں، مسجد سلفیہ غوثیہ نگر جو میسور کی شہر کی قدیم مسجد ہے، اس میں توسیع کا کام ہے، زمین خریدی گئی ہے، لہٰذا آپ تمام سے خصوصی گزارش التماس کی جاتی ہے کہ آپ اس مسجد کا تعاون کریں تاکہ مسجد میں کشادگی ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے اس دینے کو قبول فرمائے، اور یہ صدقہ جاریہ کا ایک اچھا موقع ہے رمضان میں کہ آپ ضرور بضرور مسجد کا تعاون کریں۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا